کی مدد سے جو کچھ بھی آج میں نے تیار کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسیکا مجھے سن رہی ہیں آپ؟ جی. اچھا, آپ ذرا جو میں نے آپ کو حوالہ دی وہ ریڈ کر دیں. بیسیکلی آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں, دعا کرنے کے بعد ہمیں ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں, اوہو ہم نے تو دعا کی, خدا نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو ہم ڈسارٹ ہو جاتے ہیں, سم ٹائم ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم اپنا ٹریک چینج کر دیتے ہیں. ٹریک چینج کرنے سے مراد کہ ہم شیطانی رستوں پہ نکل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں زندگی میں. پہلی تو بات یہ کہ خدا کے کلام میں کہیں شارٹ کٹ کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ تو اپنی ذہن سے سب نکال دیں کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, یہ شارٹ کٹ تلاش کرنا ہے جو ہماری دعاؤں کو جلدی جس کا جواب آنا شروع ہو جائے. تو اس لیے خدا کے کلام میں ہمیں ویٹنگ کا بولا گیا ہے. دعا کے بعد جو ہم انتظار کرتے ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, کیونکہ انتظار کرنا واقعی میں بہت مشکل ہوتا ہے. سم ٹائمز اگر ہم اپنے کسی ریلیٹیوز کو کھانے پہ بلا لیتے اور وہ نہیں آتا, ہم کہتے ہیں اوہو ابھی تک سے وہ آیا نہیں, کیا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ انتظار کرنا واقعی میں ایک بہت مشکل ہے جو کہ ہم نہیں کر پاتے. پر نارمل لائف میں انتظار کرنا اور خدا سے دعا کرنے کے بعد انتظار کرنا یہ بہت بڑا ڈفرینٹ ہے, اس میں ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو ہم ایک حوالہ دیکھیں گے, رومیو کی کتاب اس کا 4 باب 17 سے 22 آیت. رومیو کی کتاب اس کا 4 باب 17 سے 22 آیت. جیسیکا پلیز میرے سے ریڈ کر دیں. ہاں, رومیو کی کتاب 4 باب 17 سے 22 آیت. 17ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گی. چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا, اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا, اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلاتا ہے گو وہ ہے. وہ نام امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا, تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا, باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا, اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا, بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی, اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. خدا ان کے زندہ پاکلام کے پڑھے اور سننے جانے پہ اس کی برکت ہو. آمین. آمین. اچھا, جیسا کہ ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا, ٹھیک ہے, کہ خدا نے, میں بیسیکلی ابراہیم کی سٹوری اس لیے لی ہے, ہمارے پاس بہت سے سٹوریز ہیں, جوزف کی ہے, موزس کی ہے, ٹھیک ہے, پھر ڈیوڈ کی ہے. میں نے ابراہیم کی اس لیے لی کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل بولوں. ویسے تو میں پہلے سوچ رہا تھا تھوڑا سب پہ بولوں, پر میں اس ابراہیم پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ابراہیم کو خدا نے اولاد جو دی, پہلی اولاد, وہ 25 سال بعد دی. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں دعا کریں, اے خدا مجھے 1 کروڑ دے دے. ٹھیک ہے, خدا دے سکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں دے سکتا, پر آپ اسے 1 کروڑ کا کرو گے کیا؟ جیسے پاسٹر کامران بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ ملین خدا سے مانگتے ہیں اور خدا دے گا, پر کیا اس کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سے 1 ملین کا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ابراہیم کی سٹوری میں بھی ابراہیم کو خدا جگہ جگہ لے کے گیا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. اس کے دل میں بھی ایک بات آئی کہ یار میں تو خود باپ نہیں ہوں, میں قوموں کا کیسے باپ بنوں گا. ٹھیک ہے, تو پر کیا خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. اور جب خدا نے اس کو پہلا بیٹا دیا تو وہ تقریباً 100 برس کا تھا. ٹھیک ہے, اگر آج کے دنوں میں اگر ہم کسی کو بولیں کہ یار کوئی 100 برس کا باپ بن سکتا ہے, اگر نہیں بھائی یہ تو بڑا مشکل تھا. ٹھیک ہے, یہ تو امپاسبل سی بات ہے.
اس کے لیے یہاں پہ آیت لکھی، وہ نا امیدی کی حالات میں بھی امید کے ساتھ ایمان لایا. صرف دعا کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف دعا کی اور آپ نے کہا کام ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے ایمان لانا ہے. ایمان ایسی چیز ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا نا، اگر تیرا ایمان رائے کے دانے کے مطابق بھی ہوگا تو پہاڑ کو کہے گا. ٹھیک ہے، پر اتنا ایمان ہے ہم میں، اتنا صبر ہے ہم میں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس آج دعا کی کل کام ہو جائے. نہیں ہوا جی، پاسٹر کامران کی تو منسٹری میں دعا کی ہم نے 10-12 دن، کوئی مزہ نہیں آیا، کچھ نہیں، ہم تو ویسے کی ویسی حالت میں پڑے رہے. ٹھیک ہے، بات ہے کہ پاسٹر کامران دعا کریں گے، پر آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کلام میں سے دیکھیں گے نوحہ کی کتاب 3 باب اس کی 25 آیت. اس میں یہاں پہ یہ لکھا ہے، نوحہ 3 باب 25 آیت، خدا ان پہ مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں. خدا ان پہ مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس کی جان پر جو اس کے طالب ہیں. ہم بچپن میں گیت گاتے تھے، منتظر میں تیرا اور دیکھتا تیری راہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں منتظر مینس ویٹ کرنا ہے. سم ٹائمز جو ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے آپ کی دعا نہیں سنی. خدا آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، ان کو اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ایک سمپل سی مثال ہے کہ ایک نارمل بیبی جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی 9 مہینے لگتے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ دعا کی پروسیجرز ہوتے ہیں ہر چیز کے. ٹھیک ہے، ایسے تو اگر ہم دیکھیں تو خدا نے کیا 7 دن اور رات میں جو ہے نا زمین آسمان بنا دیا. خدا کی قدرت ایسی تو ایک دن میں بنا کے فارغ ہو جاتا. ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ خدا اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو شیطان بھی اپنی ہر دم کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کی دعائیں رک جائیں. اور وہ آپ کی دعائیں کیوں رکتی ہیں؟ آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، خدا کے فرشتے شیطان سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ایماندار ہے. آپ کو پتہ ہے جب ابراہیم نے خدا پہ یقین کیا، ٹھیک ہے، کہنے کو بوڑھا ہو رہا تھا، اس کی بیوی بوڑھی ہو رہی تھی، پر کیا اس نے خدا کے وعدے کا جو ہے یقین کیا کہ خدا نے اس کو بولا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. اور وہ اس پہ بیٹھا رہا، اٹل رہا. اپ اینڈ ڈاؤنز اس کی زندگی میں آئے پر وہ ہٹا نہیں اس سے. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، اس نے یقین کیا. اور پھر جب اس کو خدا نے اولاد دی تو پراسپیرٹی کے ساتھ اس کو ساری چیزیں ملی، کیونکہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا. خدا کی ذات پہ ہم شک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں سمپل سی مثال ہے، ہمارے ایمان کی اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی صاحب دعا کیجیے گا میرا مسئلہ. اچھا ٹھیک ہے، تو چرچ سے باہر نکلتے تھوڑی دیر میں بھائی صاحب کو بولتے بھائی صاحب وہ کوئی پوچھ لیتا بھی دعا کی آپ نے، کیا ہوا اس کا؟ دیکھو دعا تو کی، پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے. آپ دعا اس ایمان سے کریں کہ خدا وہ آپ کو چیز دے گا. ٹھیک ہے، اور جو اس میں ویٹنگ کا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبر ہم میں ہے نہیں. صحیح، ہم چاہتے ہیں کہ آنکھیں بند کریں اور سب کام ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جب خدا دیکھے، پھر وہی بات کرتا ہوں پاسٹر کامران کی، 1 ملین کی میرے سامنے بہت چھوٹی بات ہے. خدا 10 ملین 100 ملینز دے سکتا ہے. تو جب خدا قوموں کا باپ بنا سکتا ہے، قوموں کا بادشاہ بنا سکتا ہے، تو ملینز کون سی بڑی بات ہے. پر اس سے پہلے ہمیں خدا پہ، خدا کے وعدوں پہ، اس کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کرنا ہے، یقین کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں وقت لگتا ضرور ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہیں سن رہا. خدا سن رہا ہوتا ہے. خدا ہماری دعاؤں کو اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے. اور پھر جب جو خدا کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیشہ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایوب کے ساتھ، اگر ایوب کی چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، ایوب کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بولا کہ بھائی کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ ہی لے، دکھ نہ لے. جب اس کی بیوی نے بولا بھائی تو کیوں خدا کے لیے اتنا کر رہا، اس نے تو سب کچھ اس سے لے لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ بھائی صرف کیا سکھ ہی لینا خدا سے ہمیں روا ہے یا دکھ نہیں. ٹھیک ہے، پھر اینڈ میں ایوب کے آخر میں یہ لکھا ہے
کہ خدا نے اس کو اتنا دیا, ٹھیک ہے, اور اس کی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ دنیا کی خوبصورت ترین بیٹیاں تھیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ, ہم بچہ مانگتے ہیں خدا سے, خدا نے بیبی دے دے, ٹھیک ہے, اور نہیں ہوا, چلو بھائی ہم بابو کے پاس چلے گئے, ٹھیک ہے. بابو نے بولا نہیں فکر ہی نہیں کرو, 50,000 دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بیبی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا, شیطان کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے, شیطان کو بھی اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ میں ہوں, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑے دن میں بچہ بڑا ہوتا ہے, بچے کی رائے کہیں اور چلی جاتی ہیں, پھر آتے جی پاس صاحب میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے, پاس صاحب میرا بچہ شرارتیں کرتا ہے, پاس صاحب اس کا یہ بیماری, اس کا بیماری. تو آپ یہ دیکھو کہ پھر آپ نے پہلے مانگا کس سے. جب آپ نے بابوں سے مانگ لیا تو پھر بابوں کے پاس جاؤ. شیطان تو پھر شیطان اپنی طرف ہی لے کے جائے گا, وہ جو راہیں شیطان نے بنائی ہیں وہ تو اسی میں چلے گا. ہم لوگ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اصل میں ہمیں عادت ہے, دیکھیں صبر, خدا کا کلام ہمیں صبر سکھاتا ہے, پیشنس ہماری زندگی میں ہونے چاہیے. اگر ہماری زندگی میں پیشنس نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں, اگر میں کچھ ایسا غلط بولتا ہوں تو اس کے لیے سوری, پر میں کوئی ایسا تھیولوجی کا ٹیچر نہیں ہوں یا پھر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں فرسٹ ٹائم کلام دے رہا ہوں. میں ایک ایسی بات سوچ رہا تھا ابھی دعا سے پہلے کہ خدا چاہتا تو خدا مسیح کے جو جرنی تھی اس کے اندر خدا کیا کرتا, خدا کہتا یار یہ جو مار کھانے والا پارٹ ہے نا یہ ختم کر دو, ٹھیک ہے, وہ ختم کر دو, بس وہ معجزے کرے, دنیا کو اپنی طرف لائے, اور چل بھائی میں اس کو اپنے پاس بلا لوں, ٹھیک ہے. پر خدا نے بھی ایک پروسیجر پورا پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک, یہ ٹائم ڈیوریشن خدا بھی جو ہے آپ کو دکھاتا, بتا رہا ہے. اتنی بڑی مثال آپ کے سامنے آ گئی تو آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بیٹھو. خدا کہتا بھائی میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا, پر ہمیں تو چاہیے بھائی 7 سیٹر گاڑی, ٹھیک ہے. اب جب 7 سیٹر گاڑی, اچھا مانگ, ٹھیک ہے آپ مانگے, ٹھیک ہے, خدا آپ کو برکت ہے, آپ خدا سے برکت مانگے, وزڈم مانگے, بلیسنگز مانگے, ہر طرح کی بلیسنگز مانگے, ٹھیک ہے. آپ خدا سے برکت یہ مانگے کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہو, ٹھیک ہے, نہ کہ لینے والا. ابھی لیٹ سپوز آپ گاڑی مانگتے ہیں خود, ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں خدا ایک گاڑی تو مانگے, خدا نے دی, تو بھائی گاڑی لوگے اس کے بعد مینٹیننس کہاں سے لاؤ گے, ٹھیک ہے. خدا آپ کے ایسے ذریعے بنائے گا کہ آپ کو گاڑی بھی دے گا, اس کی مینٹیننس کے پیسے بھی دے گا. اگر کوئی آپ کو بولے گا بھائی مجھے یہاں چرچ تک لے جاؤ, تو آپ خوشی خوشی بھی لے کے جاؤ گے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہوگی آپ کی جیب میں اتنے ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے. تو خدا جو ہے پورے طریقے سے ہمیں پورے طریقے سے جو ہے وہ چیزیں دیتا ہے, پر اس کے جو خدا ہمیں دیتا ہے اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتا ہماری زندگی میں. جب خدا بلیسنگ دینے پہ آتا ہے تو اس کے کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے ہماری زندگی میں, اس کے صرف ایڈوانٹیج ہوتا ہے. خدا نے کہا میں تیری عمر دراز کروں گا, ٹھیک ہے. ایوب نے اپنے پوتے دیکھے, سب کچھ دیکھا, ٹھیک ہے, صحیح. ایسے ہی ابراہم کا بھی کیا تھا, مطلب 100 سال میں بچہ ہوا, پھر اس کے بعد خدا کے ساتھ وہ چلتا رہا, کیونکہ اس کو پتا تھا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا وہ سب چیزیں مجھے دے گا, ساری چیزیں وہ ہمیں دے گا, چاہے وہ اس کی دنیاوی ضرورت ہو چاہے وہ اس کی روحانی ضرورت ہو. اسی کے ایک زبور 27 اس کی 14 آیت میں لکھا ہے, زبور 27 اس کی 14, خداون کی آس رکھ, مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہے. ہاں خداون ہی کی آس. بھائی جب خداون اتنا آپ کو بول رہا ہے کلام میں زبور کے اندر کہ خداون ہی کی آس رکھنی ہے, پھر چاہے اب جو مرضی ہو جائے, ہمیں اپنا شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا, ٹھیک ہے. میری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جو تقریباً نہیں بھی 15 سال ہو گئے ہوں گے اس کو, یا 10 سال ہو گئے ہوں گے, مجھے نہیں ملی, پر میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑی اس کے لیے, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے وہ صحیح وقت پہ مجھے ملے گی. مجھے لوگ شاید کچھ لوگ میرے ارد گرد کے لوگ مجھے پاگل بھی بولتے ہوں گے کہ یار یہ پاگل ہے, نہیں ہونا بھائی, یہ اب ٹائم نکل گیا تیرا, ٹھیک ہے. تو خدا نا امیدی میں ہی امید, یہاں پہ بات ہے نا کہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا. تو ہمیں اسی وقت ایمان لانا ہے کہ جب دنیا بولے بھائی نہیں جرمی صاحب بہت مشکل ہے, یاد تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا, انسان نے بولا ہے, خدا نے نہیں بولا. خدا نے ہمیں کیا بولا ہے, ہاں خدا کی آس رکھ. وہ کہتے ہیں کہ انسان پہ امید رکھنے والا ملعون ہے, تو پھر ہم انسانوں سے امید نہ لگائیں,
خدا سے امید لگائیں. ٹھیک ہے. پھر ایک عبرانیوں 10 باب اس کی 36 آیت میں، عبرانیوں 10 باب اس کی 36 آیت میں یہ لکھا ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضروری ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدے کی ہوئی چیزیں حاصل کرو. ٹھیک ہے. جب خدا کی مرضی پوری ہوگی تو اس کے وعدے جو اس نے وعدہ ہم سے کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں وہ سب چیزیں دے گا، تو وہ سب چیزیں وہ ہمیں دے گا. ٹھیک ہے. پر کیا ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنے کہ آج پاسٹر کامران کی منسٹری سے کچھ نہیں ملا تو چلو پاسٹر ہارون کی منسٹری میں چلتے. اچھا پاسٹر ہارون کی نہیں ملا تو چل بھائی سنیل بھائی کو بولیں گے ورشپ کریں گے، خدا نے چاہا وہیں سے برکت مل جائے گی. بھائی سب جگہ سے برکت ملتی ہے، برکت لینا آپ کا کام ہے، ریسیو کرنا وہ آپ کا ایمان ہونا لازمی ہے. آپ کو اس بات کا ہر وقت خیال رکھنا ہے کہ جو چیز مانگ لی ہے، اچھا جب مانگی ہے ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے، آپ نے دعا مانگ لی، ٹھیک ہے، دعا ایک دفعہ مانگی جاتی ہے، یہ ذہن میں ایک بات رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے لیے شکر گزاری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تمجید کی جاتی ہے. خود اب کہتے یہاں پہ ایک زبور ہے 23 زبور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، دیکھ جس طرح غلام کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کی ہاتھ کی طرف رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آس خداون اپنے خدا کی طرف لگی رہتی ہے جب تک وہ ہم پہ رحم نہ کر دے. جب تک آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوں گی، آپ نے شکر گزاری کرنی ہے میرے بھائی، آپ نے شکر گزاری کرنی ہے، دعا کرنی ہے خدا سے. شیطان کو یہ احساس دلانا ہے کہ بھائی صرف میرے پاس جو وسیلہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ صرف خدا ہے، میں صرف اسی کی پرستش کروں گا، وہی مجھے دے گا. تو بے شک چاہے مجھے جتنے شارٹ کٹ دکھا دے، ٹھیک ہے، پر میں نے جانا اپنے لانگ کٹ پہ ہی ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے. ایسے نہیں کہ بھائی شارٹ کٹ دیکھا اور اس کے بعد سوچا کیا، اوہو جرمی گاڑی تو مل گئی ہے، اب پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں، یار اب کیا کریں. تو خدا ہمیں ایسا کبھی بھی نہیں، خدا اگر ہمیں چیزیں دینا جانتا ہے تو ہمیں پوری پلاننگ کے ساتھ دیتا ہے. بغیر پلاننگ کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں ہوتا. ہمیں ویٹ کرنا بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بھی بعض اوقات بڑبڑا جاتا ہوں کبھی غصے میں کہ ابے یار اتنا ٹائم ہو گیا، خدا نے اس دفعہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. خدا ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا ٹیسٹنگ ٹائم چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا ہمیں دینا نہیں چاہتا، خدا ہمیں اس کے لیے پریپیئر کر رہا ہے. خدا اگر خدا نے ڈیوڈ کو بادشاہ بنانا تھا تو وہ گھومتا رہا بیچارہ 15 سال تک، بچتا رہا سیموئیل سے، ساؤل بادشاہ سے بچتا رہا کہ بھائی کہ وہ مار نہ دے مجھے. ٹھیک ہے. پر کیا ہوا پھر؟ اگر آپ یوسف کی مثال دیکھتے ہیں، یوسف بھی بیچارہ کہتا ہے یار مجھے خدا نے تو دکھایا خواب میں کہ میں تو بادشاہ بنوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ تو کیا مطلب جیل میں پڑ گیا ایجپٹ میں آ کے، میرے ساتھ تو حالت برے ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ کیسا خدا نے خواب دکھا دیا میرے کو؟ بھائی خدا سے جب مانگتے ہیں نا تو ہینڈرنس آتی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا چیز میں ایڈ کروں گا کہ ہم جو غیر زبان میں دعا کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہماری دعائیں ڈائریکٹ خدا کے پاس ہیں. شیطان کے کان بھی نہ لگے شیطان کو کہ بھائی خود ہم نے کیا مانگا ہے. جب شیطان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا مانگا ہے، وہ اس پہ کبھی بھی جو ہے نا ریئیکٹ نہیں کر پائے گا. پر ان سب چیزوں کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اتنا صبر ہے؟ کیا ہمارے دل اتنے سخت مطلب اتنے اچھے ہیں کہ ہم بس کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے خدا نے بول دیا اب یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں کو ان باتوں کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اگر ہم یہ سب باتیں نہیں دیکھتے یا نہیں سوچتے تو کوئی فائدہ نہیں دعاؤں کا. ہماری صبر کرنا لازمی ہے ہماری زندگی میں. اگر ہم صبر نہیں کرتے اور ہم کہتے انسٹنٹلی ہمیں جواب مل جائے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ خدا ہماری دعاؤں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس ایمان سے دعا کرے کہ خدا اگر ہمارے لیے اچھا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا سم ٹائمز کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے یہ چیز مانگی خدا نے نہیں دی مجھے، یا خدا دے گا. اس آسرے میں بھی آپ بیٹھے ہوں گے کہ بھائی ہاں چلو بھائی ابھی ملے گا چاہے دیر سے ملے. پر خدا اس دوران جب آپ خدا میں مسرور رہیں گے، اس کی تمجید کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے،
تب خدا آپ کو بتائے گا کہ جیرمی تجھے پتا ہے میں نے اس کام میں کیوں ڈیلے کیا، کیونکہ میں تیری زندگی سے یہ نہیں یہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جب خدا اپنی راز بازی آپ پہ خدا اپنی مرضی ظاہر کرے گا تو پھر وہ آپ کو دنیا کی سربلندی پہ لے جائے گا. پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے، اس وقت آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا، ذرائع بھی ہوں گے، اور دنیا آپ گھومو گے. ٹھیک ہے. آپ کی جو بھی خدا کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا، خدا کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جو ہمیں پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں بنا سکتا ہے، وہ ہمارے ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر یہ آیت ان کے لیے ہے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں. یسایہ 40 باب اس کی 31 آیت. لیکن خدا کا انتظار کرنے والا اجر نو زور حاصل کرے گا. اجر نو مطلب ساری زندگی کے لیے. ٹھیک ہے. زور حاصل کرے گا. وہ عقاب کی مانند بلوں پر سے اڑے گا، وہ ڈھیرے اور نہ تھکے گا، وہ چلے گا اور ماندہ نہ ہوگا. ٹھیک ہے. عقاب کا آپ کو پتا ہے، عقاب کی ایک جو خاص کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ عقاب جو ہے وہ شکار کر کے تازہ شکار کر کے کھاتا ہے، کبھی مرا شکار نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. تو مینز کہ خدا ہمیں اپنے وسیلے سے اچھا برکت دے گا. کسی کی بھی دیوی نہیں دے گا کہ جی فلانے کے پاس یہ تو خدا مجھے دے دے. خدا آپ کو اس سے اچھا دے گا، کیونکہ آپ نے امید خدا سے لگائی ہے. جب خدا سے امید لگائی ہے تو شک نہیں کرنا ہمیں کسی بھی چیز میں، ہمیں ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ویٹ نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی چلو یار ابھی تو ہم نے خدا سے مانگا، فلانے بابے کے پاس چلتے ہیں، کسی کے پاس بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ساری زندگی گھومتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. اینڈ میں کیا ہوگا کہ آپ یہی دل ہار جاؤ گے. ٹھیک ہے. کہ یار میری زندگی میں تو میں نے خدا سے اتنی دعائیں کی، خدا نے کچھ نہیں کیا. چلو یار تھوڑا سا اپنا ذہن ہلکا کرنے کے لیے کلب چلتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو خدا نے تو کچھ نہیں کیا، چلو اپنی جو زندگی بچی تھوڑی بہت وہ انجوائے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہمیں ہرگز کرنا، کیونکہ خدا پہ جو ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک آیت ہے زبور 33 اس کی 20 سے 22 آیت. ہماری جان خداون کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے. ہمارا دل اس میں شادمان ہوگا. جب ہمارا دل ہی مطمئن ہوگا، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے دعا کی، ہمیں پتہ ہے خدا نے ہمیں وہ سب دینا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی کلام میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ بھائی میں تیرے کو 10 کروڑ سے زیادہ نہیں دوں گا، یا میں تجھے ڈاکٹر نہیں بناؤں گا، یا میں تجھے انجینئر نہیں بناؤں گا، یا میں تجھے اس جگہ نہیں لے کے جاؤں گا یا اس جگہ نہیں لے کے. خدا نے کہیں نہیں اس کلام میں لکھا. خدا نے بولا کہ اگر میری آس رکھے گا تو میں تجھے سب کچھ دوں گا. ٹھیک ہے. ہمارے دل اس میں شادمان رہیں گے کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے. اگر ہم اس کے پاک نام پہ توکل کریں گے اور یہ سوچ دماغ میں بٹھا لیں، ایمان رکھ لیں کہ بس ٹھیک ہے خدا سے دعا کی خدا دے گا. پر یہ نہیں سوچنا، خدا نے کلام میں کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں تجھے بادشاہ بنا رہا ہوں، 15 سال بعد بنا رہا ہوں. کئی کلام میں لکھا ہے. خدا نے ٹائمنگ کسی کو نہیں دی. یہ ضرور دیا کہ تو آگے چل کے یہ کرے گا یا یہ کرے گا، پر ٹائمنگ کہیں نہیں لکھی ہوئی. موسیٰ کو بھی ٹھیک ہے، وہ تو ہم جب چیزیں ہوگی اس کے بعد یہ لکھا کہ بھائی 40 سال لگے اس کو، موسیٰ کو 40 سال لگے. پر جب خدا کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، یا کوئی بلیسنگ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی پروفٹ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پاسٹر کامران بہت سے لوگوں کے لیے پروفیسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پاسٹر کامران یہ نہیں بولتے اگلے 2 سال میں جی آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے، کیونکہ ان کو یہ ضرور پتا ہوتا، خدا یہ راز ضرور ان پہ کھول رہا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو خدا یہ چاہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے. پر ٹائمنگ خدا جو ہے نا، ٹائمنگ ہی کی وجہ سے خدا جو ہے نا ہمیں ویٹ کرنے کا بولتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں ویٹ پیشنس لے کے آنے. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور ہمارا ایمان کب مضبوط ہوگا؟ جب ہم خدا میں مسرور رہیں گے. ٹھیک ہے. خدا کے کلام کو روز پڑھیں گے، صبح اٹھ کے جو ہم نے دعائیں مانگی ہوگی اس کا تھینکس کریں گے. کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے، ہم کیا ہوتے ہیں، ہم ایک نارمل لائف میں لے لیتے ہیں چیزوں کو،
ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, ہم کریڈٹ کارڈ پہ شاپنگ کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے, لوگوں کو دکھا دیتے, ہمارا تو اسٹینڈرڈ ہی الگ ہے بھائی. ٹھیک ہے, ایسے شیطان کو بھی دکھانا ہے آپ نے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا, ابھی نہیں ملا, کوئی مسئلہ نہیں, شیطان کو بولو بھائی دیکھ شکر کر رہا ہوں میں خدا کا, خوش ہوں میں, ٹینشن نہیں ہے مجھے, تو نے جو کرنا کر, خدا میری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں خدا کی دعا, خدا پہ یقین رکھنا, ایمان رکھنا ہے کہ بس خدا سے دعا مانگ لیے, خدا دے گا. ہاں ٹائم لگے گا, کتنا لگے گا یہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا کے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو چیزیں جلدی ملے, آپ کی دعائیں جلدی ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو خدا کے قریب آنا ہے, تاکہ خدا آپ کو بتا دے کہ بھائی جیرمی دیکھ یہ چیز میں ڈیلے پتہ کیوں ہو رہا ہے, یہ مسئلہ ہے, خدا ظاہر کرے گا. کیا ہم خدا کے اتنے قریب ہیں؟ پہلے ہمیں خدا کے قریب جانے کی ضرورت ہے. ہم خدا کے قریب نہیں آتے, ہم بس 4 باب پڑھیں گے, چلو بھائی ٹھیک ہے, او صحیح, خدا کا شکر ہے, خدا تو نے مجھے دے دیا, بس بہت ہے. ٹھیک ہے, بات یہ کہ سم ٹائمز وہی بات ہے نا کہ ان لاک نہیں کرتے ہمارے اندر, کیا وہ ان لاک ہی نہیں ہوتا ہمارے, ہم ویسے ہی بس ایک نارمل زندگی گزارتے چلے جاتے. اور بات یہ ہے کہ شاید سب کو بری لگے کہ بھائی کرسچن غریب ہی کیوں مرے, کرسچن کیوں نہیں امیر بنے. پر بات یہ کہ کرسچن کو تو خدا نے سب کچھ دے دیا اس بائبل کے اندر, میرے بیٹے یہ اس پہ بات پہ عمل کر, یہ برکتیں تیرے لیے ساری ہیں. پر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو اگر آپ دنیا کے پیچھے رہیں گے تو پھر یہیں پہ رہ جائیں گے, پھر یہ نہ امید لگائیں کہ خدا کے ساتھ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے, ہر چیز اتنی آسان نہیں ہے. جتنے بھی اگر آپ دیکھیں بادشاہ جتنے بھی بنے ہیں, یا خدا نے جتنے بھی نبی پیغمبر لے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی زندگیوں میں دکھ تھا, کیونکہ خدا کے پیچھے جب چلو گے نا شیطان ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی میں یسوع کے پیچھے چل گیا ہوں, ٹھیک ہے, ایمان رکھو وہ بچائے گا بھی تمہیں, پر اتنا ایمان رکھو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بھائی ابے چلتے دیکھتے خدا نے بچا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. تو نیکسٹ ٹائم نہیں ہے, وہی ٹائم ہوتا ہے, وہی اٹیمپٹ ہوتی ہے. آپ کو فرسٹ ٹائم میں جو ہے نا اتنا ایمان رکھنا ہے کہ خدا آپ کو پہلی اس میں کیا بھائی یہ میرا بندہ ہے, اس سے میں خوش ہوں. پھر یہاں پہ 22 آیت میں لکھا ہے, اے خداون جیسے تجھ پر ہماری آس ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو. ٹھیک ہے, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا, جتنی آس تمہاری, جتنا ایمان ہوگا ایمان کے حساب سے آپ کو ملے گا. ایمان کے حساب سے آپ پہاڑ بھی ہٹا لو گے, ایمان کے حساب سے آپ ایک دن کی روٹی بھی کھا لو گے, ایمان کے حساب آپ ملینئر بھی بن جاؤ گے. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے, آپ کا ایمان ہی جو ہے نا آپ کو زندگی ہمیشہ کی زندگی دے گا. تو یہ اور ایک اور تو ہمیں ہر وقت جو ہے نا خدا سے زندگی میں ایک چیز اپنے سوچ لیں کہ دعا ایک دفعہ مانگی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا شکریہ جو ہے نا شکر گزاری دی جاتی ہے. گیو اپ نہیں کریں, ٹھیک ہے, کلام میں کہیں کوئی بھی کسی نے بھی گیو اپ نہیں کیا زندگی میں. خدا نے جتنے بھی ہمارے سامنے ایگزامپلس لے کے کوئی گیو اپ نہیں کیا, سب نے آخری ٹائم تک فائٹ کی, خدا نے ان کو پروسپیرس کیا. ٹھیک ہے, خدا نے ان کو ان کی منزل تک پہنچایا, مشکلات آئیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی دعائیں کرنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ خدا اس پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, خدا سے یہ شکایت نہ کریں جی خدا میں تو دعا کرتا ہوں آپ جواب ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ خدا سب باتوں کا جواب دیتا ہے, ساری چیزوں کا, اور سم ٹائمز خدا آپ کو بتا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ خدا کے اتنے قریب ہوتے ہو کہ جیرمی تیرے لیے یہ نہیں یہ چیز اچھی ہے, کیونکہ ہم بہت سی چیزوں میں چل رہے ہوتے ہیں, ہم دنیاوی چیزوں میں برڈ بھی ہوتے ہیں, سم ٹائمز نہیں بھی برڈ ہوتے کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے یقین رکھنا ہے اپنی دعاؤں پہ. ٹھیک ہے, اور یہ اس ایمان سے دعائیں کرنی ہے کہ خدا اس کا جواب دے گا ہمیں. ایسے نہیں ہے کہ دعا کی اور چرچ کے باہر نکلے یا میٹنگ کے باہر نکلے, دعا تو کی ویکھو کی ہوندا ہے, تو پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر بیٹھے رہیں. پھر آپ چاہے جتنی بھی منسٹریاں چل جائیں, ایون کہ آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بین ہند کی منسٹری میں بھی چلے جائیں, کسی کی بھی چلے جائیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کا ایمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے,
God is faithful. ठीक है, don't give up. खुदा के पास ईमान से आए और ये सोच के आए कि वो ही दे सकता है. शैतान हमें कुछ नहीं देता. शैतान सिर्फ हमारी जिंदगियां लेता है, हमें बर्बाद करता है. ठीक है, तो हम जो भी दुआ मांगते हैं खुदा से, इस ईमान से मांगे कि खुदा हमें वो सब चीजें देगा. पर उस चीजों को हासिल करने के लिए क्या हम इतने केपेबल हैं, ये जानने की जरूरत है. उसके लिए कैसे जाना जाएगा? आपको खुदा के कलाम से सारी चीजें हिदायत मिलेगी आपकी जिंदगी की, किसी भी बंदे से नहीं मिलेगी. कोई आपका जो समझ ले गाइडेंस जो है आपकी सबसे बड़ी, वो हमारे पास ये है, खुदा का कलाम. इसी से हमें खुदा बताएगा कि हमें किस तरह चलना है, कैसे अपने भाई से रहना है, बहन भाई से मिलना है, अपने माँ बाप से रहना है, अपने दोस्त रिश्तेदारों से रहना है. ठीक है, खुदा सब कुछ सिखाता है, सब कुछ सिखाता है इसी कलाम के वसीले से. तो आज से हम ये दुआ, जब भी दुआ मांगे, इस ईमान से मांगे कि खुदा हमें वो देगा. चाहे टाइम लगे, खुदा से टाइम का नहीं बोले, खुदा को बोलो ठीक है भाई मेरा ईमान है, तूने हमें वो सब देना है जो तूने हमसे वादा किया है. और दुआ हमें एक दफा मांगनी है और उसके बाद उसकी शुक्रगुजारी करनी है, ताकि शैतान को भी हम थोड़ा जो है ना पागल बनाए कि भाई आप जो है हमें क्या समझते हैं, क्या खुदा अगर हमें नहीं दे रहा तो तेरे पीछे आके हम खुदा की बुराई करना शुरू कर दें. तो ऐसा नहीं करना. तो आइए हम खुद कलाम के इख्तिताम पे जो है खुदा से दुआ मांगे, अपने ईमान की मजबूती के लिए दुआ करें. और खुदा जिस तरह दूसरों की जिंदगियों में काम किया, खुदा ने आदम की इब्राहिम की जिंदगी में काम किया, यूसुफ की जिंदगी में काम किया, अय्यूब की जिंदगी में काम किया, सैयद दानियाल की जिंदगी में काम किया. बहुत से हमारे सामने कैरेक्टर्स हैं जिनकी जिंदगी में काम किया. क्यों किया? क्योंकि उनका ईमान था, वो इंतजार थे, मुंतजिर थे वो खुदा के. हमें भी खुदा का मुंतजिर होना लाजमी है, हमें उसी की आस रखनी है, तभी वो सब जो बरकतें हम खुदा से चाहते हैं वो हमें खुदा दे. कदूस कदूस खुदावंदा, दिल की गहराई से शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस कलाम के लिए खुदावंदा कि तूने हमें दिया कि हम इस मिनिस्ट्री के थ्रू तेरे लोगों तक पहुंचा सके. प्यारे खुदावंदा, अरे खुदावंदा, ये कलाम जितनों ने भी सुना है उनके दिलों में जाए, 60 नहीं 170 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बने, और हमारी ईमान को मजबूत करे हम, ताकि जो तूने हमसे वादे किए हैं खुदावंदा, तूने जो हमें कलाम में बताया है कि तू ही वाहिद है जो हमें सब चीज़ें मुहैया करता है और तू ही हमारा बाप है. खुदावंदा, तूने कहा है अपनी फिक्र मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है. अरे खुदावंदा, तू जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. हमें इस काबिल बना कि हम तेरे अच्छे औलाद बने. प्यारे खुदावंदा, हम में सब्र आए, हमें ईमान आए, ताकि शैतान जब हमें आजमाने आए अय्यूब की तरह, तो हम भी तेरे अय्यूब की तरह खुदावंदा, बल्कि उससे कई बेहतर हम तेरे लिए जो है जलाल बाइस ठहरे. प्यारे खुदावंदा, और हमारा ईमान इतना मजबूत हो कि शैतान हमें हरा ना सके, क्योंकि तू हमारे साथ हो. मीटिंग के बाकी वक्त में भी तू हमारे साथ हो. हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर. ये दुआ मांगता हूँ, पाता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से. आमीन.